ایک سوال باقی ہے، اس تقوی کے حصول کے ساتھ اس بھوک پیاس کا اور روزے کا تعلق ایسے ہے کیا؟ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو کہ فائدہ لیے بغیر وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بس ہم نے روزے رکھ لیے ہیں۔ رمضان کورس کی چوتھی نشست میں خوش آمدید۔ کل ہم نے تقوی کے بارے میں مفصل گفتگو کی تھی، ہم نے اس کے ثمرات کو دیکھا، ہم نے دیکھا کہ تقوی کی حقیقت ہوتی کیا ہے، اور اگر کسی کو تقوی میسر آ جائے مال کے کائنات کے فضل اور کرم کے ساتھ، پھر اس کے نتیجے میں اسے کیا کیا ملتا ہے۔ لیکن ایک سوال باقی ہے، اس تقوی کے حصول کے ساتھ اس بھوک پیاس کا اور روزے کا تعلق ایسے ہے کیا؟ ایسا کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں تقوی مل جائے گا؟ وہ تعلق ڈھونڈنا آج ہمارا ڈی کوڈ کرنا ایک بنیادی مقصد ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں اگر آپ دیکھیں دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، آپ کو دو کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور کرنے بھی وہی دو ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ قیام اللیل، اور نمبر دو کیا ہے؟ روزہ، سارا دن کی بھوک اور پیاس۔ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ مینڈیٹری ہیں، ایک دوسرے کی معاون ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں پر یوں سمجھیے تھیری اور پریکٹیکل کا کمبینیشن ہے۔ ساری رات قیام اللیل میں کرنا کیا ہے؟ قیام اللیل میں آپ نے مال کے کائنات کا احکامات سننے ہیں، ایبزارب کرنے ہیں، سیکھنا ہے۔ مال کے کائنات سے ساری رات سیکھنا ہے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر سارا دن اللہ تعالیٰ کو یہ پروو کرنا ہے کہ یا اللہ میں تیرا سپاہی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو کہے گا تو میں کھانا پینا بھی چھوڑ دوں گا، تو کہے گا اپنی محبوب ترین ہستی کو بھی چھوڑ دوں گا، تو کہے گا سانس لینا بھی چھوڑ دوں گا، تیرے لیے تو مالک میں حلال چیزیں چھوڑنے کو تیار ہوں، حرام تو درکنار۔ تو لہٰذا یہ ایک دونوں چیزیں جب مل کر کام کریں گی، قیام اللیل اور روزہ، تو اس کے نتیجے میں پھر تقوی کا حصول ہوگا۔ فردن ذرا اس کو مزید ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ خود احتسابی اگر آپ کریں گے تو ہی آئے گا۔ آپ جب رمضان شروع کرتے ہیں تو رمضان شروع کرتے ہی آپ نے دیکھنا ہے کیا میرا تقوی بوسٹ اپ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہے تو بہت خوب، اگر نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا۔ پھر آپ ذرا سوچئے، تدبر کیجئے، تفکر کیجئے کہ میں نے ایک دن رمضان کا کھو دیا اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اس بارش کے برستے ہوئے ایک دن گزر گیا، میرا برتن خالی ہے۔ پریشان ہو جائیے، مالک سے گفتگو کیجئے، ترلا کیجئے، مالک سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے۔ ایک چیز روزہ بڑی اچھے طریقے سے سکھا دیتا ہے، روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی از خود اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ کھا رہے ہیں کہ آپ بھوکے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں، ان چیزوں میں کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، بلکہ نیکی فقط اور فقط مال کے کائنات کی عبادت، مال کے کائنات کی بندگی اور مال کے کائنات کی غلامی میں ہے۔ جب اللہ کہے سو جاؤ اس وقت سونا عبادت ہے، جب اللہ کہے اٹھ جاؤ اس وقت اٹھنا عبادت ہے، جب اللہ کہے کھاؤ اس وقت کھانا عبادت ہے، جب اللہ کہے آج نہ کھاؤ نہ پیو اس وقت نہ کھانا نہ پینا عبادت ہے، جب اللہ کہے قیام اللیل کرو اس وقت قیام اللیل کرنا عبادت ہے، جب اللہ کہے بس کرو آپ بس کرنا عبادت ہے۔ گویا کسی بھی عمل میں از خود کوئی نیکی والی بات نہیں ہے، بلکہ مال کے کائنات کے حکم کی تابعداری میں ہی ساری کی ساری نیکی ہے۔ یہ روزہ ہمیں اچھی طرح سے درس دیتا ہے۔ روزہ ہمیں اچھی طرح سے ہمارے اندر ایک چیز راسخ کر دیتا ہے، وہ مجھے یہ سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ میں فقط ایک حیوان نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ میری نظر میں یہ صرف حیوانی جبلتیں میری سردار اور میری کمانڈر نہیں ہیں، میں ان کا کمانڈر ہوں۔ یہ جتنے بھی جانور ہیں نا، آپ ایسے چارہ لے کر اس کے آگے بکری کے چلیں اور بکری آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے گی۔ آپ مرغ کے پنکھ کھینچ دیں، اس کے بعد اسے 2-4 دانے ڈالیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ بلی کو دودھ ڈالیں، وہ آپ کے گھر آ کے بیٹھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ چھت پہ تھوڑا سا دانا اور پانی رکھنا شروع کریں، پرندے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کھانے پینے تک محدود تمام جانور ہیں۔ تمام کے تمام جانوروں میں، حیوانوں میں یہ جبلت پائی جاتی ہے کہ وہ کھانا پینا، یہ جو دو چیزوں سے روزہ آپ کو روکتا ہے، انہی جبلتوں کی وجہ سے وہ کسی کی بھی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے میں آپ کو انہی دو جبلتوں پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اللہ کہے گا نہیں کھانا تو نہیں کھانا۔ اب آپ کو لاکھ کوئی اپنی طرف بلائے کسی بھی طرح کی، آپ ذرا خود آنکھیں بند کر کے سوچئے، آپ نے اگر روزہ رکھا ہے اور سوچئے آپ کا فیورٹ فوڈ جو بھی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اب سوچئے کوئی آپ کو آفر کرے کھا لو کوئی بات نہیں،
میں تمہارا روزہ رکھ لوں گا، کیا آپ کھا لیں گے؟ ہرگز نہیں، کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ یہ روزہ میرے اندر چیز راسخ کرتا ہے، میرے اس جسم سے بہت بڑی ہے میری روح، وہ تعلق جو میرے مال کے کائنات کے ساتھ ہے، اس کے لیے کھانا پینا ہر چیز قربان ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جب آپ ایسے روزہ رکھیں گے اور اپنے آپ ایسا احتساب کریں گے تو یہ روزہ مجھے بتائے گا کہ میں ایک بندہ مومن ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں انسان ہوں، میں وہ انسان ہوں جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ آپ کو پتا ہے میں وہ مومن بننے کی بات کر رہا ہوں جس مومن کے بارے میں اقبال کہتا ہے تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن ہے فقط اللہ کے احکام کا پابند، اس کے سوا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر مال کے کائنات کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، مال کے کائنات کا حکم نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، جو حکم ہے ہم وہ کر گزریں گے، اس کے سوا ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، میرا آپ سے ایک کویسچن ہے، ہم گناہوں پر راضی کیوں ہو جاتے ہیں؟ یعنی ہم میں سے کوئی بھی پوٹینشلی تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھئے ایمانداری سے تنہائی میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے کے طور پر اللہ کے سامنے جانا چاہتے ہو یا نافرمان، سب کا ایمانداری سے ایک ہی جواب ہوگا کہ میں فرما بردار بندے کے طور پر جانا چاہتا ہوں۔ اگر سب کا یہی آنسر ہے، پھر گناہوں پر آپ کو کون سی چیز اکسا دیا کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو مجبور کر دیا، جس میں اتنی قوت تھی کہ اس کو مال کے کائنات کا حکم نظر آنا بند ہو گیا؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں؟ ان کو انلسٹ کیجئے اور ان میں سے ٹاپ آف دی موسٹ ہائی پوٹینشیل چنیے، آپ کو دو چیزیں ملیں گی۔ نمبر ایک، پیٹ، آپ کی بھوک، یہ معاملات جو بھی ہیں رزق کے۔ نمبر دو، اپوزٹ سیکس، اپوزٹ جینڈر۔ آپ یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، سب نے یہ بات کی ہے۔ آپ قرآن الحکیم کو بھی اگر پڑھیں تو بھوک کو اتنا سیریسلی لیا اللہ تعالیٰ نے نا نام لے کر 4 طرح کے جانوروں کو حرام کہا، نام لے کر، یہ المنخانی کا، یہ گلا گھٹ کے مرنے والا، یہ چوٹ لگ کے مرنے والا، اوپر سے نیچے گر کے مرنے والا، یہ از خود مرنے والا جانور حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بہیمت الانعام آپ کو میسر آئیں آپ ذبح کر کے کھا لیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتا کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فَمَنِ اضْطُرَّ، جس کو تم میں سے اضطراب کی حالت ہو جائے، بھوک کی شدت ہو جائے، کوئی بات نہیں، حرام بھی کھا لیا کرو۔ یہ اس قدر طاقتور جبلت ہے بھوک کہ مال کے کائنات نے قرآن میں از خود کہہ دیا اگر بھوک بہت زیادہ حاوی ہو رہی ہے نا، کھا لو حرام، کوئی بات نہیں، حرام کھا لو کوئی بات نہیں، مردار کھا لو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے بغاوت نہیں کرنی مال کے کائنات سے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا ہے۔ یہ صرف قرآن کا فلسفہ ہی نہیں ہے، جس نے قرآن کو نہیں بھی نہ پڑھا وہ بھی ایٹ دی اینڈ اسی نتیجے پر پہنچا۔ مثال کے طور پر نفسیات کی ایک بہت مشہور تھیری ہے ماسلوز ہائرارکی آف نیڈز، شاید آپ نے اگر نہیں پڑھ رکھی ہوگی تو آپ نے جا کے صرف اتنے گوگل پر لکھیں گے، اس کی ایک ٹرائنگل آئے گی میرا خیال ہے سب سے پہلے، اب وہ ٹرائنگل کو صرف دیکھ لیجئے گا۔ اس نے پتا کیا کہا؟ ماسلو کہتا ہے یہ جو بھوک ہے اور یہ اپوزٹ جینڈر ہے، یہ دو چیزیں انسان کی ایسی بنیادی ضروریات ہیں، اگر یہ انڈر کنٹرول نہ ہوں گی انسان میں اعلیٰ اقدار پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ماسلو کہہ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اب یہ جو ابراہم ماسلو ہے یہ مسلمان تو نہیں تھا، یہ بائی ڈیفالٹ ویسے اس کو جیو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ جیو بھی نہیں تھا، صرف نام کا یہودی تھا، جیسے ہمارے ہاں اکثر نام کا ہی مسلمان ہے۔ خود اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں آئی ایم اسپرچل بٹ ناٹ ریلیجیس، میں روحانیت کو تو مانتا ہوں لیکن مذہب نام کی میں کوئی چیز کو نہیں مانتا۔ اب یہ ماسلو بھی اس نتیجے پر پہنچا، اور آپ کو میں اس تھیری کا پتہ ہے کیوں حوالہ دے رہا ہوں؟ اس تھیری کو آج تک کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا۔ ہر تھیری پر تنقید ہوتی ہے، ہر تھیری کو کاٹنے کے لیے اس کے خلاف کوئی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ اس تھیری ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف کسی نے آج تک تھیری پیش نہیں کی، اور وہ ماسلو کہتا ہے کہ خبردار، یہ دو جبلتیں ایسی ضروریات ہیں، اگر یہ پوری نہیں ہوں گی انسان میں اعلیٰ اخلاقی اقدار پوری ہو جائیں ممکن ہی نہیں ہے۔ یا تو یہ فلفل ہو جائیں، پوری ہو جائیں، یا پھر انڈر کنٹرول رہیں۔ یوں سمجھیے یہ دو انسان کی زندگی کی بگی کے گھوڑے ہیں، طاقتور گھوڑے۔ جب تک تو یہ دونوں گھوڑے آپ کے انڈر کنٹرول رہیں گے، یہ آپ کا پیٹ اور اپوزٹ جینڈر جب تک آپ کے انڈر کنٹرول رہیں گی آپ بہت فاسٹلی سفر طے کر سکتے ہیں۔ اور جس دن گھوڑا آپ سرکش ہو گیا نا، دونوں میں سے کوئی ایک بھی، وہ آپ کو پٹخ دے گا، پھر آپ کو راستہ نظر نہیں آئے گا۔
बड़े बड़े फैसले कब आम तौर पर नौजवान करते हैं? एक लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को सोचे बिना घर से भागने पर कब मजबूर हो जाती है? वजह क्या होती है? ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर। एक लड़का कत्ल करने पर, कत्ल होने पर आ जाता है, आमतौर पर वजह क्या होती है? ऑपोजिट सेक्स। ये इस कदर ताकतवर जबिलतें हैं, इस कदर ताकतवर जबिलतें। आमतौर पर डाका जनी, रिश्वत जनी, ये चोरी चकारी, रिश्वत लेना देना, ना हक माल खाना, करप्शन करना, वजूहत क्या होती हैं? पेट। इसके पीछे उनकी भूख ही तो होती है। ये दो जबिलतें ऐसी हैं जो इंसान को माल के कायनात की नाफरमानी पर उकसा देती हैं। ये ताकतवर घोड़े हैं। अगर इतने ताकतवर घोड़े हैं तो आपको क्यों दे दिए गए हैं? इसलिए दे दिए गए हैं आप अपनी जिंदगी का सफर तेजी से तय कर सकें अल्लाह की तरफ। लेकिन इन पर सवार होकर, जिस दिन ये आप पर सवार होगे ना, उस दिन फिर सफर तय नहीं होगा, आप रोंदे जाएंगे, जलील हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा सारा मामला। अब आप रोजे के सारे सिनेरियो को सामने लाइए। रोजे में आपको इन्हीं दो चीजों से मना किया गया। आपको कहा गया खबरदार, ये जो दो घोड़े तुम्हें दिए गए हैं ना, इनको अंडर कंट्रोल करना सीखो। इन दोनों को, जबिलतों को, अपनी भूख को और अपनी इस सेक्सुअल डिजायर्स को अंडर कंट्रोल रखो। क्या करना है मालिक? सारा दिन दोनों के बारे में सोचना भी नहीं है, सारा दिन दोनों के बारे में सोचना भी नहीं है। आप जब कुरानुल हकीम पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो वैसे दोहराए कुरान में तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे, अगर हम कोर्स में ना भी कवर कर सके तो आप यहां पर पढ़ेंगे, या फिर घर जाके खुद वहां पर पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला ने आपको पता है क्या कहा? मैंने, पता है मुझे कि तुम रातों को खयानत करते हो, लिहाजा रातों को तुम अपनी डिजायर्स पूरी कर लिया करो। इसका मतलब क्या है? माल के कायनात चाहते हैं पूरा महीना ही तुम दूर रहो, सोचो ही ना इस बारे में, रहने दो, इनको अंडर कंट्रोल रखो, साबित करो कि तुम इन पर हावी हो, ये तुम्हारे मास्टर्स नहीं है, यू आर द मास्टर्स। इस चीज को प्रूव करो पूरा महीना। अगर नहीं कर सकते चलो कोई बात नहीं, फिर रात को कर लिया करो। अलबत्ता इजाजत है, जो इजाजत है वो तो इजाजत है, लेकिन मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूं कि ये रोजा किस तरह से तकवा पैदा करेगा। इसमें है क्या ऐसा? ये आपको सेल्फ कंट्रोल सिखा रहा है, ये आपको अपनी मजबूत तरीन जबिलतों को अंडर कंट्रोल करना सिखा रहा है। ये तमाम वजूहात में से जो हाई पोटेंशियल्स हैं ये आपने देख लिए। आपको पता है कि ये जब आप रोजा रखते हैं ना, ये रोजे में एक बड़ी खास बात है जो किसी और इबादत में नहीं है। वो क्या है? हर इबादत करते हुए आप में रियाकारी का उनसर आ सकता है। हर इबादत करते हुए, रोजा रखते हुए आप चाहें भी तो भी रियाकारी आ ही नहीं सकती। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दिखाने के लिए रोजा रखा हुआ है, मैं, आपने मेरे साथ तो नहीं रहना 8-10 घंटे जो हूं, मैं अकेला भी तो हूंगा ना, बाथरूम में भी तो मैंने जाना है, तो जब मैं अकेला हूं तब भी तो मैं पानी पी सकता हूं। आपके सामने मैं वुजू कर रहा हूं, मुंह में पानी लेकर जाता हूं और पानी के साथ साथ अपना थूक भी बाहर फेंक देता हूं कि कहीं रोजा ना टूट जाए, ना फरमानी ना हो जाए, मालिक ने मना किया पानी नहीं पीना तो नहीं पीना, कतरा भी अंदर ना चला जाए। हालांकि असर के वुजू करते वक्त वो तो हलक खुश्क हुआ करता है। आपने पता नहीं गर्मियों के रोजे रखे हैं कि नहीं, आज से 8-10 साल पीछे इंतहाई गर्मियों के रोजे, और हलक इंतहाई इतना खुश्क, दांतों से खून बाहर आ रहा होता था। जाहिर है वो सकिंग होती है तो वो मसूड़ों से खून निकल रहा है, और वो खून भी थूक देना है कि कहीं पर रोजा ना टूट जाए, कुली करनी है ताकि मुंह साफ हो जाए, या वो हलक खुश्क, मुंह खुश्क, और वो जो थोड़ा बहुत थूकता है वो भी पानी के साथ बाहर। इससे ऊपर तकवा की क्या मिसाल होगी? इससे ऊपर बंदगी का और क्या लेवल होगा कि या अल्लाह इख्तियार में है, लेकिन मैं पोटेंशियली साबित करूंगा मैं तेरा बंदा हूं। जैसे ये दो घोड़े मेरे अंडर कंट्रोल है ना, मैं तेरे कंट्रोल में हूं। तूने कहना है तो पीना है, एक लम्हा पहले पीने का सोचा ही नहीं, और एक लम्हा बाद अभी ऐलान हुआ, अभी वक्त हुआ रोजा खोलने का, तो सब कुछ हलाल, सब कुछ पिया, जी भर के पिया। लिहाजा ये माल के कायनात की हमें हुजूरी सिखाता है। ये ऐसा रोजा है जिसमें रियाकारी मुमकिन नहीं है, ये फकत और फकत माल के कायनात के लिए इबादत है, फकत और फकत। इसीलिए आपको वो हदीस कुछ याद होगी जो कल परसों हमने कोट की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था रोजा मेरे लिए है, वह नाजिज़ी भी, मैं ही इसकी जजा दूंगा, इसकी जजा मैं ही दे सकता हूं। इसकी मैं क्या लफ्जों में क्या बता दूं, उसने मेरे लिए क्या सफर किया है वो बयान नहीं हो सकता। उसके पास कितना कितना मौका था, उसने नहीं किया, सोचा तक नहीं, ख्याल तक नहीं लाया चलो एक घूंट कुली करते हुए अंदर ले जाऊं। तो लिहाजा इसने मेरे लिए इस हद तक वफादारी दिखाई है, आजिज़ी भी, मैं इसकी जजा दूंगा। इतना ही कह देना रूह को ठंडक पहुंचा देता है
کہ مالک کہہ رہا ہے اچھا میں اس کی اب جزا دوں گا، میں بتاتا ہوں، یعنی میں اپنی شان کے مطابق اس کی جزا دوں گا. یہ آپ ابھی رمضان کا مہینہ آپ کے سروں پہ ہے، کل یا پرسوں انشاءاللہ روزہ ہوگا، لیکن ایک بڑی حیرت انگیز اور افسوسناک بات ہے، بعض لوگ تو ہوں گے وہ رمضان کے ٹنیور گزرنے کے بعد الحمدللہ متقی بن چکے ہوں گے، ان کے تقوی کا لیول بہت بوسٹ اپ ہو چکا ہوگا، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کی صرف اور صرف ٹو ڈو لسٹ میں ایک رمضان اور ایڈ ہو جائے گا. وہ صرف یہ کہیں گے میں نے آج تک روزہ نہیں چھوڑا، جب سے اٹھ سنبھال لیا میرے پورے روزے ہیں، پورے روزے ہیں، پہلے میرے 11 سال تھے اب 12 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے ہیں ایک روزہ نہیں چھوڑا، میں بیمار ہوا ہوں، میں اور سفر میں ہوا ہوں، میں ادھر ہوا ہوں، میں ادھر ہوا ہوں. سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ تو بنا رہے ہیں اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہیں، یہ تو اپنا وہ لگا رہے ہیں یوں سمجھیں لیبل کہ میرے 12 سال ہو گئے ہیں، اس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملے گا. بہت سے ایسے ہوں گے، ایسے بہت سے ہوں گے کہ جو کہ فائدہ لیے بغیر وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بس ہم نے روزے رکھ لیے ہیں، اگلے دن وہ وہیں پر کھڑے ہوں گے جہاں پر وہ ابھی آج کھڑے ہیں. وہ علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. اللہ کرے کہ آپ کو کوئی مرد مجاہد میسر آئے. بہت سی واضح و نصیحت آپ لوگ اور میں سنتے ہیں، بہت سے لوگوں کو سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد وہ دل میں ارتعاش پیدا نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر سے جذبے کو ابار نہیں سکتے. کیوں؟ اسی سے پچھلا شعر ہے، وہ علامہ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور. اللہ کرے آپ کو کوئی مجاہد میسر آئے، مجھے بھی آئے، جو بات کرے اندر ارتعاش پیدا ہو جائے، دل کرے کہ نہیں اب تو کر کے چھوڑنا ہے. ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور. اس سے آگے پھر وہ کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. یہاں پر بار کیف آپ ذرا غور کیجئے، باتیں تو کافی ہو چکی ہیں، کرنا کیا ہے؟ رمضان سروں پر ہے، واٹ ٹو ڈو، ٹو ڈو لسٹ کیسے بنانی ہے، کیا کیا اعمال ہم اپنی چیک لسٹ بنا لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اگر یہ کر لیا اب الحمدللہ رمضان سے ہم پوری طرح سے مستفید ہوں گے، تقوی کا لیول بوسٹ اپ ہوگا. تو وہ ٹو ڈو لسٹ بنا لیجئے اپنی. سنیے، میں نے آپ کے لیے کوئی 7-8 پوائنٹ کور کیے ہیں اپنی عقل اور بساط کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. آپ اگر کوئی اس سے بیٹر ڈھونڈیں تو مجھے بھی بتائیے، میں بھی اپنی ٹو ڈو لسٹ میں ایڈ کروں، لیکن جو میں نے اپنے لیے بنائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. نمبر 1، نیت و ارادہ. سب سے پہلے عام طور پر لوگ کہاں پر غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رمضان سے مستفید ہی نہیں ہو پاتے؟ رمضان سے ایک دن قبل ان کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے تقوی کا لیول کو بوسٹ اپ کرنا ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں ایک ایسے سیشن میں جا رہا ہوں، ایک ایسے پریکٹیکل سیشن میں جا رہا ہوں جس کا مقصد ہے میں متقی بن جاؤں. ایسے سیشن میں جا رہا ہوں تو پھر اسی چیز کو ایکوائر کرنا ہے نا، اسی چیز کو گین کرنا ہے وہاں سے. تو لہٰذا سب سے پہلا کام ہے نیت اور مصمم ارادہ. آپ نے رمضان سے پہلے آج ہی کل چاہے یہ مالک کائنات کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بات کریں، یا اللہ پہلی مرتبہ سمجھ آئی ہے کہ یہ ایک سیشن ہے، اس کو سیشن کی طرح گزارنا ہے، سیکھنا ہے، مالک میری مدد فرما، یا اللہ میرا ہاتھ پکڑ لے، میں اپنا فل کروں گا، میں اپنی پورا پوٹینشیل کے ساتھ تیرے ساتھ ہوں، باقی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت تو کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے ساتھ ہی ممکن ہے، تو نہیں ہاتھ پکڑے گا تو کہاں ہوگا، ممکن نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بچنے کی قوت برائیوں سے اور کرنے کی نیکیاں طاقت تیری عطا سے ہی ہے مولا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یا اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگی، ورنہ تو مجھ میں کوئی قوت نہیں ہے. اسی طرح کے قرآن کا آپ فریزز چنیے، چاہے یہی 3 چن لیجئے. مال کے کائنات کے سامنے گردانی ہے، یہ چیز ایڈمٹ کیجئے، یا اللہ میں متقی بننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، لیکن تیری مدد درکار ہے، تیری مدد کے بغیر مجھے پتہ ہے میں نہیں کر سکتا، میری مدد فرما. تو سب سے پہلا کام ہے نیت اور ایک مصمم ارادہ. یہ نیت کرنا، سوچنا پوٹینشیلی پوری شدت کے ساتھ کہ میں تقوی لینے آیا ہوں، تقوی لوں گا. نمبر 2 پر جو میں نے آپ کے لیے چیز کی ہے نا، یقین جانیے ساری کی ساری لسٹ کی جان ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن سے تعلق. رمضان قرآن ہی کی وجہ سے اس کو کوئی اگر اہمیت ملی ہے تو ملی ہے. اسے قرآن کا ریویلنگ منتھ سمجھیے. آپ سمجھیے کیا ہے، اللہ نے خود بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان ہی تو وہ مہینہ ہے
جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کی وجہ سے اس رمضان کو امپورٹنس ملی ہے اور قرآن ہی جان ہے اس مہینے کی. تو قرآن کے ساتھ تعلق, آپ آنکھیں بند کیجئے, سوچئے آج کے دن میرا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اگر آپ اپنا اپنا سوچئے, کسی کا یہ خیال ہو سکتا ہے میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, سمجھتا نہیں ہوں, چلیں آج سے وہی آدھا گھنٹہ میں پڑھنے کے ساتھ سمجھوں گا. بھی ہو گیا, تعلق قائم ہو گیا. یا پھر نہیں یار میں تو کبھی کبھی کھولتا ہوں قرآن, نہیں اب سے روز کھولوں گا, چاہے ایک آیت چاہے آدھی آیت, جتنی آسانی سے آپ کی طبیعت کو میسر آ سکے بس, لیکن روز کھولوں گا, روز مالک کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. تعلق اسٹیبلش ہو گیا, آپ نے قرآن سے تعلق بنا لیا. یا میں روزانہ آدھا گھنٹہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے 31 منٹ کروں گا. ایک لیول اوپر جہاں پر بھی آپ کھڑے ہیں, میں کچھ نیا سیکھوں گا, میں گرامر سیکھوں گا, یا میں اس کے معنی میں یہ فلانی تفسیر پڑھوں گا, میں فلاں ترجمہ پڑھوں گا, کچھ بھی قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے ایک قدم آگے بڑھائیں گے. یہ دوسری آپ کی چیک لسٹ. نمبر 3, نافرمانی سے بچیں گے. نافرمانی سے آپ جانتے ہیں آقا کی حدیث ہے, وقت تھوڑا ہوتا ہے میرے پاس آپ کے ساتھ, تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کی صرف زبان کا روزہ نہیں ہے, آپ کی آنکھوں کا روزہ ہے, آپ کے کانوں کا روزہ ہے, آپ کے پاؤں کا روزہ ہے, ہر شے کا روزہ ہے. تو ہر شے کا روزہ نبھانا ہے. المختصر, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. آقا پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے, غریب. تو آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مفلس وہ ہے میری امت میں سے جو اللہ کے پاس جائے گا بڑی روزے, نمازیں, زکاتیں اور بڑے اعمال لے کر جائے گا, لیکن دعوے دار بڑے آ جائیں گے. وہ دعوے دار آئیں گے, وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا امتی, یا پھر یا اللہ آپ کا یہ بندہ مجھے گالی دی تھی, اس نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن ٹھیک ہے اس نے مجھے چپیڑ ماری تھی, اس نے میرا خون بہایا تھا, اس نے میرا مال ہتھیایا تھا, اس نے روب دبدبہ جمایا تھا, کچھ بھی اس نے کرپشن کی تھی. دعوے دار آقا کہتے ہیں بڑے آ جائیں گے, حتیٰ کہ اس کے سارے نیک اعمال دعوے داروں کے حوالے کر دیے جائیں گے. پھر بھی پورا نہیں ہوگا اور اس نے زیادتیاں کی ہوں گی, پھر دوسروں کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈالتے جائیں گے اور ایٹ دی اینڈ اس کو سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا مفلس یہ ہے جس نے اپنی طرف سے تو بڑی نیکیاں کی لیکن برائیوں سے نہیں بچا, نافرمانیوں سے نہیں بچا. تو لہٰذا یہ جو نہیں, آپ غور کیجئے ایک ٹینکی بھر رہے ہیں, نیچے سے اس کا سوراخ ہے, وہ بھرے گی نہیں, لازمی ہے سوراخ بھی بند کریں اور ٹینکی بھی بھرتے رہیں. تو لہٰذا نافرمانیوں سے بچنا لازمی ہے. یہ تیسرا چیک پوائنٹ. اگر آپ روزے کی کبھی سچویشن دیکھیں نا, جا کے جہاں پر حکم ہے اس کا سیاق و سباق دیکھیں. پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ حق بندے کو قتل نہیں کرنا, اگر ہو گیا تو پھر وہ قصاص کا معاملہ, آپ کی جو وراثت ہے اس کی اسی طرح سے آپ نے وصیت کرنی ہے. پھر آتی ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ حق کسی کا مال نہیں کھانا. ایٹ دی اینڈ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی اس میں کوئی نہیں ہے جو ظاہر ظہور ہے, نیکی تو اس میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرو. تو اگر آپ کو سمجھ آئے گی نا تو یہ آپ کو ایسا لگے گا یہ روزے کا حکم ہے ایک ایسے لڑی کے اندر بالکل گنبد کے اوپر ایک امام کی طرح. یہ گویا ساری نیکیوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے, جیسے ترازو کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے. چوتھا بار کیف آپ چیک پوائنٹ دیکھیے, آپ اس کو پاور پوائنٹ کہہ سکتے ہیں. پاور پوائنٹ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ ابھی سمجھ جائیں گے. وہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ لغو سے بچنا ہے, لغویات سے. اور یہ پتہ ہے مالک کائنات نے نا خود بھی مومن کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ لغو میں نہیں پڑتے. لغو کسے کہتے ہیں؟ فضول کام کو, ایسا کام جس کا آپ کو فائدہ نہ ہو, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو پورے رمضان آپ نے لغو میں نہیں جانا, آپ نے فضول میں کرکٹ میچ نہیں دیکھنا, آپ نے فضول میں تاش نہیں کھیلنی, لوڈو نہیں کھیلنی, فضول میں آپ نے سانگز نہیں سننے, آپ نے فضول کی گفتگو نہیں کرنی, آپ نے چگلی نہیں سننی, چگلی نہیں کرنی. آپ نے ہر وقت سوچنا ہے کہ میں سیشن میں ہوں, اس سیشن کا مقصد ہے, میں نے لغو میں نہیں جانا. اس رمضان کا ایک ایک لمحہ آپ کا باقاعدہ ہونا چاہیے, بے قاعدہ نہیں. ہر لمحے آپ کچھ کما رہے ہوں, آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے, قرآن کھول لیجئے. اگر کچھ کرنے کے لیے ہے کر لیجئے, برتن دھوئیے, صفائیاں کیجئے, بھائی سے کوئی سودا سلف لانا ہے لائیے. کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے, فارغ نہیں بیٹھنا, یہ لغو کام ہے. فارغ نہیں, سو جائیے کوئی بات نہیں ہے, قرآن کھول لیجئے, نفل پڑھیے, لغو نہیں. اگر رمضان میں آپ کا ایک بھی لمحہ لغو نہ ہوا نا, پیپر ہے تیاری کیجئے, جو بھی کام کیجئے, ایک ایسا کام کیجئے جس کا آپ کو ریوارڈ ملنا ہے, چاہے اس دنیا میں چاہے اس دنیا میں. تو لہٰذا لغو کی طرف نہیں آپ نے جانا, کیونکہ لغو سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی انٹینسٹی کے ساتھ منع کیا. آقا کی بھی وہ حدیث ہے بڑی مشہور, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء، یہ آدمی کی جو اسلام کی خوبصورتی ہے نا وہ پتہ کس میں ہے؟ ترکہ ما لا یعنیہ، جو بات لا یعنی ہوتی ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ اس کو فوراً چھوڑ دیا کرتا ہے۔ یہ کسی بھی شخص کے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ مزید یہ والا اگر آپ کو لغو والا پوائنٹ سمجھ آ گیا تو اگلا لیجئے، پانچواں آپ کا چیک پوائنٹ ہے قیام اللیل۔ کاش کہ قیام اللیل پر ایک سیشن باقاعدہ کیا جاتا، ہو سکتا ہے کبھی کریں بھی۔ بہرکیف قیام اللیل یہ جان ہے رمضان کی، دو کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں بھی اس چیز کو بڑا پروموٹ کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محسنین کی تعریف کرتے ہوئے، احسان کے درجے پر سب سے اوپر والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں، اٹھ جایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وقت، اور کب اٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کیا کرتے ہیں۔ یہ قیام اللیل کا نا ایک کنسیپٹ سمجھ لیجیے۔ ویسے تو خیر آقا کا جو طریقہ ہے اور جو آقا کو پسند ہے وہ رات کا تیسرا پہر ہے، یعنی آپ عشاء اور فجر کے درمیانی سارے وقت کو، گھنٹوں کو، منٹوں کو جمع کرنے 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں۔ یہ پہلا تھرڈ بھی، دوسرا تھرڈ بھی چھوڑیے، تیسرا تھرڈ پکڑ لیجیے، یہ آقا کے قیام اللیل کا، آپ اسے تراویح کا نام دیں، وطر کا نام دیں، جو بھی آپ نے اس کو کہنا کہیں، قیام اللیل کا آقا کا یہ وقت تھا۔ اس جمبیلے میں نہ پڑھیے گا آپ نے 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے، جتنی پڑھنی ہے پڑھ لیجیے گا۔ قیام اللیل، رات کو آپ نے قیام کرنا ہے، اور قیام کا مطلب آپ سے اگر کھڑا نہیں ہوا جا رہا ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کو سمجھیے، کرکس لیجیے، مال کے کائنات کو وقت دیجیے، بیٹھ کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باہر کیف آگے چلیے، اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ویسے ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر، بلکہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تہجد کا نام لے کر بھی ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نافلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نافلہ ہے اللہ کا۔ عسا، اگر تم یہ تہجد کا وطیرہ پکڑ لو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے۔ مقام محمود ایسا مقام جس پر آپ کی تعریف کی جائے۔ اب میں کیا اس سے آگے بات کروں، یہ حمد لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا حمد، الحمدللہ، حمد تعریف کو کہتے ہیں نا، چلیں ٹھیک ہے۔ محمود مفعول کے وزن پہ ہے نا، اس کا مطلب ہے جس کی حمد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر تہجد کے عادی بن جاؤ گے، تم اگر تہجد کو پالو گے، اپنا لو گے اور اس کا حق ادا کر دو گے، میں تمہیں مقام محمود تک پہنچا دوں گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نافلہ کہا ہے۔ اب بار کیف اسی پر گفتگو اگر میں کروں، صرف فی الحال تو اشارہ دے دوں گا، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا، اس کے پاؤں بن جاؤں گا۔ وہاں پر بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ میں جب کوئی میرا بندہ نفل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے، اور یہاں پر اس تہجد کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی ہے کہ یہ نافلہ ہے۔ مزید جبریل امین آتے ہیں آقا کے پاس اور وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ، اور یہ بات جان لیجئے، ان شرف المؤمن، کہ جو مومن کا عزت کا مقام ہے، مومن کی جو عزت ہے، قیامہ باللیل، وہ رات کے قیام کرنے میں ہی ہے۔ رات کو قیام کرے گا تو مومن کو اللہ کی نظر میں عزت ملے گی۔ مزید آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں قیام اللیل کو لازمی پکڑو۔ تم سے پہلے بھی جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے یہ عادت اپنائی ہوئی تھی، اور یہ تمہارے رب کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑی ایک راستہ ہے، راہ ہے تمہارے رب کی طرف جانے والی، اور گناہوں کو اکھاڑنے والا ہے، یعنی گناہ ختم کرنے والا ہے، تم میں سے برائیاں ختم کر دے گا۔ کیا؟ قیام اللیل، رات کو مال کے کائنات کے حضور کھڑے ہونا۔ لیکن یہ کھڑے کب ہونا؟ تہجد ویسے پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سو کر اٹھنے کو، سو کر اٹھ کر جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کا بیسٹ جو وقت ہے وہ سحری کا ہی ہے، جب آپ ظاہر ہے پورا مہینہ انشاءاللہ اٹھیں گے، تو وہی وقت میرا مشورہ ہے کہ آپ سحری کے وقت تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور اپنی تہجد یا اپنی تراویح یا اپنے وطر کا وہی وقت مختص کریں اگر ممکن ہے۔ اگر نہیں ممکن تو پھر چلیں جیسا ہو سکتا ہے ویسا کریں۔ چھٹا پوائنٹ ہے آپ کا، آپ نے اعتکاف کرنا ہے، اور اعتکاف آپ نے لازمی کرنا ہے۔ پورے ماہ کا کر سکتے ہیں پورے ماہ کا کیجیے، اگر پورے ماہ کا نہیں کر سکتے آخری 10 دن کا کر لیجیے، اگر آخری 10 دن کا بھی نہیں کر سکتے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیجیے، اگر ایک بھی دن پورا نہیں دے سکتے ہر روز 5-10 منٹ رات کا اعتکاف کر لیجیے۔ ہر روز رات کو میں اعتکاف کروں گا، ہر روز 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے میں اعتکاف کروں گا، لیکن کیجیے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس اعتکاف میں اپنا موبائل فون، اپنے گیجٹس، اپنی بکس، جو دنیا سے تعلق رکھ سکتی ہیں، ہر چیز بلاک کر دیجیے، ہر چیز بلاک کر کے فقط اللہ سے بات کیجیے۔ بس اعتکاف ہے، دنیا سے لا تعلقی، مال کے کائنات کے ساتھ تعلق، اور اپنا استغفار کیجیے، مال کے کائنات کے سامنے گڑ گڑائیے
کہ یا اللہ میں اس قابل ہوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تیری فوج کا کیپٹن بنوں، تو مجھے قبول فرما، مجھے اس قابل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ اعتکاف کو اس رمضان لازمی کرنا ہے، چاہے پورے ماہ کا، چاہے 10 دن کا، چاہے اس سے بھی کم، چاہے ہر روز کچھ وقت کا، وہ وقت لیکن مختص ہے اللہ کے لیے، اس وقت میں کسی اور کو نہیں آنے دینا۔ ایک اور بات میں نے آپ کے لیے ایڈ کی ہے، وہ لیکن آپ آلریڈی انشاءاللہ وہاں پر ہوں گے، صلاۃ قائم کیجیے، صلاۃ لازمی ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں تو اعتکاف ہی کی ایک حالت ہے۔ باہر کیف جن لوگوں کو بالکل اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ صرف نماز پڑھنے کو ہی صلاۃ سمجھتے ہیں، تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ صلاۃ کورس ایک مرتبہ دیکھیے۔ باہر کیف آپ کا اگلا پوائنٹ ہے 8واں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ یہ آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں مختلف شکلوں میں 111 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے، کوئی خاص ہی بات ہوگی نا، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ اب ایسے اگر آپ خرچ کریں نا، ایک بات کا دھیان رکھیے گا، آپ نے اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہنا، کسی سے شکریہ نہیں لینا، خبردار۔ وہ سورت انسان کی آیت نمبر 9 ذرا پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ تو صرف اور صرف اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں روٹی کھلائی ہے، میں نے تمہارا روزہ کھلوایا ہے، میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی توجہ میری طرف ہو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس کا کوئی بدلہ دو، نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں تم مجھے شکریہ کہو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ تو لہٰذا آخری جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ ہے دعوت الی القرآن۔ اگر یہاں تک آپ پہنچ جائیں تو یاد رکھیے گا یہ آپ پر لازم ہے، اگر آپ پر اللہ کی نعمت کا دروازہ کھل گیا ہے تو بلغوا عنی ولو آیا، آپ تک ایک بھی آیت کا اگر علم آ گیا ہے آپ پر لازم ہے آپ اسے آگے پہنچائیں۔ یہ آپ کا اور میرا فرض ہے، میں اپنی بساط کے مطابق تو نہیں چلیں، کچھ حد تک نبھا رہا ہوں، آپ بھی نبھائیے لازمی طور پر۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی آیت کا آپ کو علم ہو گیا آگے پہنچائیے، یہ آپ پر اور مجھ پر لازم ہے۔ اور آپ کو یاد تو ہوگا اگر کوئی بندہ خود صرف اپنی اصلاح چاہے اور اپنے آپ کو ہی بس اللہ کے قریب کرتا چلا جائے، معاشرے کو چھوڑ دے، تو آپ کو وہ یاد ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص تھا، عابد تھا، تو اس کشتی کو جب غرق کرنے کا فیصلہ کیا، اللہ کے فرشتوں نے کہا وہ بڑا نیک ہے، اللہ نے کہا سب سے پہلے اس کو غرق کرو۔ یہ کیسا بے غیرت انسان ہے، اس کو غیرت ہی نہیں ہے، سارے معاشرے میں میری نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لہذا اسی سے شروع کرو۔ اب بار کیف اگر موقع ملا تو ہم انشاءاللہ احکام رمضان پر بات کریں گے، فی الحال رمضان کورس کی جو روح کا تعلق تھا وہ مکمل ہوا، اگر آپ یہ چیک لسٹ پر مکمل عمل کرتے ہیں تو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔